ایک تحقیق پڑھ رہا تھا، ریسرچ پڑھ رہا تھا کہ دنیا آج کل 3 AM اور 4 AM کلبس کا دنیا میں بڑا چرچا ہے. بڑے بڑے سیلیبریٹیز اور آپ یوں سمجھ لیں کہ بلینئرز جو افراد ہیں اور اسی طریقے سے ہائی پروفائل سائنٹسٹس ہیں، وہ رات کے تیسرے پہر کو اس وقت کو بڑی ترجیح دیتے ہیں کہ اس وقت کام کیا جائے. آخر یہ رات 3 بجے یا اس کے بعد کا معاملہ ہے کیا جو ساری دنیا اس وقت کے پیچھے تھوڑا پاگل ہو رہی ہے؟ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ رات میں اس پہر ہمارے برین کے مرکز میں موجود جو گلینڈ ہے وہ فعال ہو جاتا ہے. یہ وہ وقت ہے کہ جب ہمارا جو برین ہے وہ الفا اور تھیٹا ویوز پیدا کرتا ہے. انسان کا جو لاشعور ہے وہ اس حالت میں اپنے دروازے کھول دیتا ہے. جو چیز آپ پڑھتے ہیں، جس پر غور کرتے ہو، وہ آپ ہمیشہ کے لیے آپ کے دماغ میں، آپ کے برین میں سیو ہو جاتی ہے، ذخیرہ ہو جاتی ہے. انسان پوری طرح فوکسڈ ہو جاتا ہے. زیادہ تر لوگ چونکہ اس وقت سو رہے ہوتے ہیں، یعنی غیر فعال ہوتے ہیں، تو کائنات میں الیکٹرو میگنیٹک جو پولوشن ہے وہ بھی کم ترین درجے پر ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ انسانی جو دماغ ہے، برین ہے، وہ اس وقت کائنات کی سب سے بڑی انرجی کے ساتھ منسلک ہو سکتا ہے. اب ظاہر ہے کہ سائنس اپنے انداز میں یوں کہتی ہے کہ اس حالت کو وہ انرجی کا نام دیتی ہے، لیکن اہل ایمان یہ جانتے ہیں کہ وہ طاقت کون سی ذات ہے. سائنس تو اب آ کر رات کے اس پہر، تیسرے پہر جاگنے کا فائدہ جان رہی ہے، مگر اسلامی تعلیمات اور روایات میں یعنی یوں سمجھ لیں کہ 14.5 صدیاں پہلے ہی تہجد کا طریقہ موجود ہے. آپ دیکھیں قرآن کریم میں نا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات میں تہجد جو ہے یہ نفل ہے آپ کے لیے، آپ نے اسے بطور نفل اپنایا ہوا ہے. اور پھر اسی طریقے سے رات میں ناظرین قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا، حضور نبی کریم علیہ السلام چونکہ پوری رات عبادت فرماتے ہیں تو فرمائیں کہ اب اس عبادت کو تھوڑا کم کیجیے. لیکن رات میں عبادت ہے، ظاہر ہے کہ وہ فرائض یا واجبات کے زمرے میں نہیں آتی کہ انسان کہیں تکلیف میں نہ آ جائے، لیکن ناظرین سنت کے درجے میں ہے، مستحبات کے درجے میں ہے اور فائدہ تو ہے. تو فرمائے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے. یعنی وہ طاقت جسے سائنس سب سے بڑی انرجی کا نام دے رہی ہے، وہ انسان کے قریب ترین ہوتی ہے. حدیث پاک کے مطابق ناظرین اللہ رب العالمین رات کے اس پہر اس کی رحمت پکارتی ہے کہ الا من سائل فاعطیہ، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ جسے میں عطا کروں. الا، اس کے علاوہ ناظرین مختلف الفاظ موجود ہیں. الا من سائل، الا ام مسترزقن، ہے کوئی رزق کی چاہت طلب کرنے والا کہ اسے رزق عطا فرمایا جائے. الا من مستولدن، ہے کوئی اولاد کا طلبگار کہ میں اسے اولاد عطا فرماؤں. الغرض جو مانگتا ہے نا اللہ رب العالمین اسے وہ عطا فرماتا ہے. تو سائنس جسے سب سے بڑی انرجی کا نام دے رہی ہے، حدیث پاک کے مطابق ناظرین وہ اللہ رب العالمین کی ذات کریمہ ہے جو رات کے اس پہر اس کی رحمت پکارتی ہے، اور انسان اس پہر اپنے رب کریم کی معرفت کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے اور ہو سکتا ہے. ناظرین سائنس یہ کہتی ہے کہ رات 3 بجے کے قریب جاگنے سے انسانی برین کی پوری پروگرامنگ تبدیل ہو جاتی ہے اور وہ بلند ترین دانش کی استعداد پر ہوتا ہے. جبکہ اسلامی تعلیمات یہ بتاتی ہیں کہ جب انسان اس وقت جاگ کر وضو کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو مخلوق اور خالق کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا،
کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا، جو وہ مانگتا ہے رب کریم اسے عطا فرماتا ہے۔ یعنی انسان تمام علوم اور دانش کی سرچشمہ اور بلند ترین ذات سے منسلک ہو جاتا ہے۔ ناظرین، دنیا اب آ کر رات کے تیسرے پہر کے عجائبات پر غور کر رہی ہے، اور الحمدللہ ہم مسلمان جنہیں وراثت میں یہ ملا ہے غافل سوئے پڑے رہیں تو یہ بدقسمتی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو تہجد اور پھر صبح و فجر کی نماز کی توفیق مرحمت فرمائے۔